السلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ معزز سامعین و ناظرین، مرزا محمد علی جہلوی بہت بڑا فتنہ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ بعض صورتوں میں تو یہ بڑے مرزا غلام احمد قادیانی سے بھی شدید فتنہ ہے۔ بعض خاص صورتوں میں وہ تو کھل کے آ گیا، اس نے تو نبوت کا دعویٰ کر دیا اور ہمیں اس کو سمجھنا اور سمجھانا آسان ہو گیا۔ مگر یہ وہ بدبخت ہے جو قرآن و حدیث کے نام پر ٹھگی کی داڑھی لگا کر، ٹھگی کی پگڑی باندھ کر اور اپنے آپ کو بڑا براڈ مائنڈڈ ثابت کر کے بھونک رہا ہے اصحاب رسول پر، بھونک رہا ہے ازواج مطہرات پر، بھونک رہا ہے اولیاء اللہ پر۔ مگر طرفہ تماشا یہ ہے کہ اس نے کسی دور میں عمران خان صاحب کی تعریف کر دی، پی ٹی آئی کے بانی رہنما کی، سابق وزیر اعظم کی، تو جناب پی ٹی آئی والوں کا محبوب بن گیا، سارے اس کی تعریفیں کرنے لگ پڑے۔ اور ہمارے نام نہاد سو کولڈ صحافی جناب آفتاب اقبال خان صاحب ہیں، پتہ نہیں وہ ہیں کیا، کبھی تو وہ 4-5 بھانڈوں اور میراثیوں کو لے کر جگتوں کے بازار گرم کر بیٹھتے ہیں، کبھی وہ موصوف انگریزی فلموں کی تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں، کبھی اردو فلموں کی تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں، کبھی انڈین فلموں کی تعریفیں۔ اور ہماری نسل کو کیا دیا اس آفتاب اقبال نے؟ 4 میراثیوں اور بھانڈوں کو بیٹھ کر کبھی انڈیا کے کسی اداکار کی تعریف، کبھی اس کی ہسٹری، کبھی اس کی ہسٹری، کبھی فلاں فلم کی تعریف، کبھی جناب انڈیا کی ناچنے والیوں کی تعریف۔ تو یہ میراثیوں کا سربراہ، یہ بھانڈوں کا ڈی ایس پی اور وزیر اعلیٰ اچانک درمیان سے صحافی نکل آیا، کبھی محقق بھی بن جاتا ہے۔ اس نے بھی مرزا کی تعریف کی اور بڑی توصیف کی کہ مرزا بڑا کام کر رہا ہے بدعتیوں کے خلاف، فلاں کے خلاف، فلاں کے خلاف۔ سپیکرز آنے چاہیے زیادہ سے زیادہ، یہ بڑے شاندار سپیکرز ہیں، صرف مذہب ہی نہیں، سوسائٹی بھی بڑی عام ہے۔ پھر ایک بہت شاندار آدمی، میں آج کل بہت سن رہا ہوں انہیں، انجینئر محمد علی، ینگ، انرجیٹک، فل آف انرجی۔ حالانکہ ان کو مرزے کی داڑھی اس وقت بھی پسند نہیں تھی، پگڑی اس وقت بھی پسند نہیں تھی، صرف مرزا جو مذہب کے خلاف تبرہ بازی کر رہا تھا اس سے ان کے کلیجوں کو ٹھنڈک نصیب ہو رہی تھی۔ تو دوسرے ہمارے نام نہاد مجاہد، نام نہاد داعی انقلاب اور آج کل نام نہاد مہاجر جناب عظیم صحافی نڈر بے باک عمران ریاض خان صاحب، انہوں نے تو اس کی پیگے چڑھانے میں حد کر دی۔ کہتا ہے میں نے نماز بھی اس کی تقریریں سن کر شروع کی۔ ابھی ایک اور واقعہ ہوا ہے انجینئر محمد علی مرزا صاحب۔ میں بہت سارے علماء اکرام کو سنتا ہوں، گاڑی چلاتے ہوئے اکثر سنتا رہتا ہوں، مختلف پوائنٹ آف ویو سننے کا مجھے موقع ملتا ہے۔ میں نے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو بھی سنا ہے، میں نے طارق مسعود صاحب کو بھی سنا ہے، مولانا طارق جمیل صاحب کو بھی سنا ہے، ابتسام الہی ظہیر صاحب کو بھی سنا ہے، طارق القادری صاحب کو بھی سنا ہے ایک دور میں، ثاقب رضا مصطفی صاحب جو ہے وہ بڑی میٹھی بات کرتے ہیں، ان کو بھی سنا ہے، میں نے خادم حسین رضوی صاحب کو بھی سنا ہے، اور ان کے بڑے کانسیپٹ بعض چیزوں کے اندر بڑے شاندار تھے۔ تو سب کا اپنا اپنا ایک کلر ہے، اپنی اپنی ایک بات ہے، اور یہ سارے دین کی طرف بلاتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو سیریسلی ایک بات بتاؤں، میں پچھلے کئی سالوں سے ساری نمازیں پڑھتا ہوں الحمدللہ، یہ بات میں نے کبھی آپ کو نہیں بتانی تھی، اور یہ میری اور میرے رب کے بیچ کا معاملہ ہے، لیکن آپ کو میں سیریسلی بتا رہا ہوں کہ میں نے جو بیان سنا جس کے بعد میں نے نماز 5 وقت کی پڑھنا شروع کی، وہ انجینئر محمد علی کی تھی، ان کا بیان تھا۔ میں باقی علماء کو سنتا ہوں، ان سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے، بہت ساری چیزیں سیکھی ہیں، میں ان کے اوپر کچھ پہ عمل کرتا ہوں، کچھ پہ نہیں کر پاتا، لیکن سیریسلی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کئی سالوں سے جب میں نے نماز باقاعدہ پڑھنا شروع کی اور میں نماز کے اندر اب چھٹی نہیں کرتا، تو وہ انجینئر صاحب کا ایک بیان میں نے سنا تھا، اس کے بعد مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی ہے۔ او عمران ریاض صاحب چیک کر لو، اس کو تو نماز آتی بھی نہیں ہوگی، وہ تو وہ جاہل ہے جس کو اوپر دیکھ کر بھی قرآن پڑھنا نہیں آتا، پر انہوں نے جناب اس کو مذہبی سکالر بنایا۔ اور ہمارے جو لوڈے لپاڑوں کے محبوب ہیں اور پی ٹی آئی پر بڑے سخت تنقید کرتے ہیں جناب منصور علی خان صاحب، انہوں نے تو وہاں جا کر اس کا انٹرویو کیا مرزے کا۔ میں کہتا ہوں منصور علی خان صاحب کیا خوبی تھی مرزا میں، آپ نے اس کا انٹرویو کیا، کیا وجہ تھی، کیا کمال کیا اس نے؟
کوئی تفسیر لکھ دی, کوئی حدیث کی شرح لکھی. پاکستان میں بڑے بڑے محدث علماء ہیں, بڑے بڑے مفسر علماء ہیں, پر آپ وہ بیزار طبقہ ہے مذہب سے جن کو ان کے نام نامی اور اسمہائے گرامی بھی نہیں آتے ہوں گے, جن کے ہزاروں نہیں لاکھوں شاگرد ملک میں, صرف ملک میں نہیں پوری دنیا میں اسلام کی شمع روشن کر رہے ہیں, مگر آپ کو ان کے نام تک بھی نہیں آتے. اس مرزا میں کیا خوبی تھی کہ آپ جیسے لوگوں نے انٹرویو کیے, آپ جیسے لوگوں نے تعریفیں کی, اور عین اس وقت کی جب ہم مرزے کو کہہ رہے تھے میدان میں آؤ, وہ ہم پہ الزامات لگاتا جا رہا تھا اور میدان میں آتا نہیں تھا. بند کمرے میں کنڈی لگا کر کبھی کوئی شوشہ کبھی کوئی شوشہ, نوجوان نسل جو مذہب سے بیزار تھی اس کے چنگل میں پھنس گئی, اور آپ لوگوں نے اس کو پرموٹ کرنے میں, سپورٹ کرنے میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی. مگر ابھی حالیہ دنوں میں حالات بدل گئے. تلک الایام نداولها بین الناس, اللہ بھائی دن بدلتا رہتا ہے, دن بدل گئے, حکومتیں بدل گئی, سیاست بدل گئے, سیاستدان بدل گئے, اور وفاداریاں بدل گئی. بڑے بڑے جو عمران خان صاحب کے ساتھ قسمیں اٹھانے والے تھے وہ راتوں رات بدل گئے. تو مرزا صاحب تو پہلے ہی کسی گھڑے کے ڈھکن نہیں تھے, کسی بل کے چوہے نہیں تھے, ان کا تو ہمیں پتہ تھا, تو وہ بھی بدل گیا. اب ان کے کون ہینڈلر ہیں, کون ان کے سپورٹر ہیں, کون ان کے پروموٹر ہیں, کون ان کے محافظ ہیں مرزا صاحب کے, وہ تو اب تم جانتے ہو, ہم تو پہلے ہی جانتے تھے. مگر انہوں نے کہیں بانی پی ٹی آئی جناب عمران خان صاحب کے خلاف کوئی بات کہہ دی, کوئی دو چار باتیں کہہ دی, کیونکہ اس کے منہ سے کسی کی تعریف تو ہو ہی نہیں سکتی. کدھر مر گیا جی ڈیوٹی ہے یوٹیوب دی آرٹسٹ کتے سب تو پہلے غوث کتب افضال مرن بلکہ کہنا چاہیے وہ کتے دی موت مرن کیونکہ انہاں کو اختیار سی, بلکہ کہنا چاہیے وہ کتے دی موت مرن کیونکہ انہاں کو اختیار سی. تو ہم نے پتہ کیا کہا تھا, رکو ذرا صبر کرو بابا جی, پہلے تمہارے غوث کتب افضال مر جائے, بلکہ ان کو تو کتے کی موت مرنا چاہیے. کیا انہوں نے اپنے نبی کے ساتھ وفاداری نہیں کرنی ہے؟ اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ جی جناب یہ انجینئر صاحب نے آ کے جو باتیں کرنی شروع کی ہیں اس سے تو لگ رہا ہے کہ پرانے سارے غلط تھے. جی آپ کو ہم کیسے سمجھائیں کہ وہ غلط تھے, اور لعنت ہو ایسے تمہارے اسلام کے اوپر. آپ نے امام ابو حنیفہ کے حوالے سے بات کی تھی. کیا بات کی میں نے؟ نہیں, آپ نے کہا تھا کہ صحیح بھونک کے گئے, وہ الفاظ آپ نے یوز. نہیں اس طرح نہیں, جب تک آپ کو پورے جملے نہیں یاد آپ کو سوال کرنے کا حق ہی ختم ہو جائے گا. جی میں نے بھونک کا لفظ نہیں بولا, میں نے کہا بکواس. ملا علی قاری نے باقاعدہ دفاع کی ہے کہ ہمارا امام صحیح بھونک کے گیا تھا. عیسیٰ ان کی ماں روٹی کے محتاج تھے, جب عیسیٰ ان کی ماں روٹی کے محتاج تھے تو وہ ٹائلٹ کے بھی محتاج. پیغمبر شاہی کوئی نہیں. توحید کا تو مطلب یہی ہے کہ کوئی انسان اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتا, خواہ وہ پیغمبر ہو یا عام انسان ہو. جب توحید بیان ہوگی تو گستاخی تو آٹومیٹکلی ہو جائے گی. اور امام بخاری تو شاہی کوئی نہیں, رسول اللہ کا فرمان ہے. امیر معاویہ تو چیز ہی کوئی نہیں, امیر معاویہ تو چیز ہی کوئی نہیں. امیر المومنین آپ تو شاہی کوئی نہیں, امیر المومنین آپ تو شاہی کوئی نہیں. تو حسن ابن علی تو شاہی کوئی نہیں, تو حسن ابن علی تو شاہی کوئی نہیں. یہ نبیوں والی جو اخلاق نبوت ہے نا, اللہ تعالیٰ نے اس کا کچھ جس گندے منہ سے صحابہ اور اہل بیت نہیں بچے, عمران خان بیچارے کی کیا اوقات ہے. تو اب پی ٹی آئی والوں کو غصہ چڑھا ہے, کوئی گدھے پہ اس کو بٹھا کر تصویر شیئر کر رہا ہے, کوئی گالی دے رہا ہے, اور جناب عمران ریاض خان صاحب کی روحانی دم, جسمانی تو ہے نہیں نا, روحانی دم پر پاؤں آ گیا, وہ بھی اس کے خلاف ہو گیا, اور اس نے کہا تم کوئی شے نہیں ہو. اب عمران ریاض خان صاحب کہتے ہیں میں تمہیں بھی سنتا تھا اور ساتھ فلاں مولانا کو بھی سنتا تھا. عمران ریاض صاحب آپ کے تقریباً ہر وی لوگ میں ایک نہ دو, ایک نہ ایک, دو نہ دو, تین نہ تین, چار چار, پانچ پانچ جھوٹ ہوتے ہیں. میں کوئی آپ کا بھی لوگ ایسا نہیں جو نہ سنتا ہوں. مجھے پتہ ہوتا ہے کہ آپ کتنے جھوٹ بولتے ہیں اور کتنی غلط باتیں کرتے ہیں. اس وقت تو آپ نے صرف مرزے کو کریڈٹ دیا تھا کہ مذہبی رہنما ہے, اس کی وجہ سے میں نے نماز پڑھنی شروع کر دی. اب جب آپ کی سیاسی دم پر پاؤں آیا, اس نے کہا تم سو کالڈ مہاجر ہو, سو کالڈ مجاہد ہو. اب کہنا شروع کر دیا تم ہو کیا. اس نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ آفتاب اقبال میرا سٹوڈنٹ ہے, عمران ریاض خان میرا سٹوڈنٹ ہے. اب تم ڈینائی کر رہے ہو کہ جی نہیں ہم تو تمہارے سٹوڈنٹ نہیں ہیں, ہم تو یہ نہیں ہیں. اور وہ جو آفتاب اقبال خان ہے, بھانڈوں کا اور میراثیوں کا سربراہ, وہ کہتا ہے جی دیکھو یہ انداز ہے تبلیغ کا, یہ انداز ہے دعوت کا. وہ کیا کہتا ہے, کلپ لگا کے کہتا ہے دیکھو, یہ کہتا ہے بابے تے شاہی کوئی نہیں. یہ اس نے آج کہا تھا یا اس وقت کہا تھا جب ہم چیخ رہے تھے آفتاب صاحب آپ کے ضمیر پہ دستک دے رہا ہوں, اگر کوئی رمق باقی ہو تو بتائیے گا. اس وقت آپ کو یہ برا کیوں نہیں لگا, آج برا لگا؟ منافقو, اس منافقت کا نام صحافت رکھا ہوا ہے. پی ٹی آئی کے چمچوں,
اصل تکلیف تمہیں عمران خان کی ہے اور بہانہ تم ہمارا بنا رہے ہو کہ تم نے مولویوں کو تنگ کر رکھا ہے. ہم کوئی تنگ ونگ نہیں ہے اسے, پر تمہاری اوقات بھی اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہو گئی. تم بھی تشتز بام ہو گئے. آپ کہہ رہے ہیں اس کو بولنے کا پتہ نہیں ہے, اس وقت بھی تو پتہ نہیں تھا, پر جب تک عمران خان کو نہیں چھیڑا یہ بہت اچھا تھا, مذہبی اسکالر تھا, اور جو ہی چھیڑ دیا اب کبھی آپ بول رہے ہیں, کبھی وہ ماشاءاللہ مصلحت کی نانی دادی جناب جنید سلیم صاحب, حالانکہ نہ جانے میرے جیسا مولوی بھی سمجھتا تھا کہ شاید یہ کوئی مذہبی آدمی ہے. میں نے جب تک وہ حسب حال میں رہا میں حسب حال کو بھی دیکھتا رہا. جس دن سے اس نے وہ چھوڑا میں نے بھی چھوڑ دیا, مگر وہ بھی بیچارہ کہتا ہے بڑا میں قدر کرتا ہوں, بڑی میں عزت کرتا ہوں. مرزا صاحب جس طرح مذہب کے نام پر استحصال کرنے والوں کو بے نقاب کرتے ہیں اور اس کام کی داد دیے بغیر میں نہیں رہ سکتا. وہ بندے اور رب کے درمیان خام خواہ کا واسطہ بنے ہوئے دین فروشوں کو اپنے دلائل سے بے نقاب کرتے ہیں. دلچسپ حقیقت یہ ہے کہ اس کام کے لیے محمد علی مرزا نے کوئی نئی تحقیق نہیں کی, انہوں نے بلکہ جو رائج مذہبی عقائد کے رد کے لیے دلائل اور براہین کی کوئی نئی کھیپ بھی فراہم نہیں کی. اس سارے عمل میں ان کا حصہ یہ تھا کہ شرک اور بدعت کے رد میں اہل علم نے صدیوں سے جو کام اپنی اپنی حیثیت میں کر رکھا تھا, اس سب کو, ان سب کاموں کو, ان تمام دلائل کو یکجا کر دیا, اور پھر سوشل میڈیا کی طاقت سے شرک اور بدعت کے مراکز پر ایسی شد و مد سے دلائل کی سنگباری کی کہ دین فروش نظام کے سرپرست آج بیچ چوراہے اوندے منہ پڑے ہیں. اس میں مجھے کوئی دو آرا نہیں ہے, میری بالکل میرا ذہن بالکل کلیئر ہے اس حوالے سے. یہ دلائل کی طاقت ہے جو جدید تعلیم یافتہ نوجوانوں کے ہاں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو خوب پذیرائی مل رہی ہے اور ملی ہے. کس بات میں مرزے میں عزت والی بات ہے کیا؟ اور جھوٹ بولنے والے پر اگر خدا کی لعنت ہے تو جنید سلیم صاحب, کیا آپ پر خدا کی لعنت نہیں کہ آپ اس کو مولانا کہتے ہیں, آپ اس کو عالم دین کہتے ہیں؟ کہاں کا مولانا ہے وہ, کہاں کا عالم دین ہے وہ, اور کہاں کا مذہبی اسکالر ہے وہ؟ جو صحابہ پہ بھونکے وہ مذہبی اسکالر ہے, جو اما عائشہ صدیقہ کے خلاف بکے وہ مذہبی اسکالر ہے. اور تبلیغی جماعت کے مولانا طارق جمیل صاحب نے بھی کہہ دیا کہ یہ بدتمیز ہے, یہ بد تہذیب ہے. یہ کہتا ہے وہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ خواجہ غریب نواز کو کہ وہ تو مرتد ہیں, وہ تو دجال ہیں, اور باب تشائی کوئی نہیں. یار تین صحیح مسلم بخاری تو بخار کے تو چڑھ گیا, لگتا ہے تم میرے سے تو زیادہ ہی متاثر ہو گئے ہیں. ہمیں یہ بابوں کے تڑکے لگا کے, یعنی سواریاں آپ نے بٹھائی مکہ مدینہ کی اور اتارا کہ میں آپ سے ایک بات کروں. جی سر. یہ لفظ آپ لے رہے ہیں مرزا صاحب سے. نہیں میں نے سنا لیکن میں نے پڑھا. بات سن جی پھر خود پڑھا نا. میری سنیں. جی سر. کسی کو حقارت سے بولنا, کسی کے بارے میں کسی کو حقیر سمجھنا, جی سر. اور خاص طور پر وہ لوگ جن کی ایک ہسٹری ہے ان کو اس طرح کہنا جو اس نے کر دیا باب تشائی کوئی نہیں, یہ بہت بڑی گمراہی ہے. اس کو وہ کہہ رہا ہے چشتی دجال. یہ زبان مت استعمال کیا کریں بابے, یہ سب اللہ کے نیک بندے تھے. یہ ٹرم آپ کی بہت غلط ہے, یہ اس نے بابے اس نے گمراہی پھیلائی, اور یہ سب فضول باتیں. تو اب بتاؤ تم کہاں کھڑے ہو؟ بہرحال تمہیں تکلیف مذہب کی نہ تب تھی نہ اب ہے, علماء کی نہ تب تھی نہ اب ہے. اس وقت وہ چونکہ پی ٹی آئی کے ساتھ تھا تمہیں اچھا لگا, اب چونکہ عمران خان کی ذات پر اس نے کچھ ناپسندیدہ, تمہارے ہاں جو ناپسندیدہ ہیں کلمات کہہ دیے تو تمہاری سیاسی دم پر جو پاؤں آیا اب تم چیخ رہے ہو, اور ہمیں تمہاری چیخوں کا مزہ آ رہا ہے. مرزا تو جو پہلے تھا وہی اب ہے اور شاید وہی رہے گا. اللہ تعالیٰ تمہارے جیسے جھوٹوں کے شر سے پاکستان کی ملت کو محفوظ فرمائے. آمین. آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.